سورج غروب ہو جاتا ہے، جب روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، یعنی انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ظاہر ہے وہ مر چکا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ اچھے اعمال کر سکتا ہے نہ وہ برے اعمال کر سکتا ہے، عمل جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کی زندگی کے کیے ہوئے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے ساتھ بند نہیں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ ناظرین اکرام، زندگی میں انسان اچھے اعمال بھی کرتا ہے اور برے اعمال بھی کرتا ہے، لیکن جب انسان کی زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے، جب روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، یعنی انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ظاہر ہے وہ مر چکا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ اچھے اعمال کر سکتا ہے نہ وہ برے اعمال کر سکتا ہے، عمل جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کی زندگی کے کیے ہوئے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے ساتھ بند نہیں ہوتے۔ اب یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کون سے ایسے کام کر کے جائے کہ جو مرنے کے بعد اگر جاری رہتے ہیں تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اس کی خیر میں اضافہ کر رہے ہیں، یا اگر ان کاموں کو جاری رکھا جائے تو وہ اس کی بد اعمالیوں میں اور اس کی سیاہ کاریوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا۔ یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں ناظرین اکرام، اچھے طریقے سے مراد دین نہیں ہے، دین میں اضافہ نہیں ہے، وہ تو بدعت کے ضمن میں آ جاتا ہے کہ آپ دین میں کوئی نیا کام جاری کر دیں۔ یہ دین میں نیا کام نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری کرنا ہے، جس کو میں مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ اچھا کام جاری کرتا ہے، اگر اس اچھے کام کو دیکھ کر کسی اور نے بھی یہی اچھے والا کام شروع کر دیا اور پھر یہ چین آگے سے آگے چلتی رہی، تو جب تک یہ کام ہوتا رہے گا، چاہے وہ انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے، لیکن اس کو ہر اس نیک کام کرنے والے کا ثواب وہ اس کو ملتا رہے گا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اس کو ہم ایک مثال سے یوں سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ جدید دور ہے، اور اس جدید دور میں ہم جانتے ہیں کہ آن لائن بہت سے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، بہت سے کاروبار آن لائن ہو رہے ہیں، اور بہت سی ویڈیوز جو ہیں وہ آن لائن ہو رہی ہیں۔ اب آپ مثال سے سمجھیے کہ ایک انسان نے کوئی ایک کتاب، اچھی سی نیکی کے اوپر کتاب لکھی، اور اس کتاب کو لکھ کر اس نے انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا۔ اچھا، اس کتاب کو کسی نے پڑھا، اس کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر بھی اسی طرح کی ایک کتاب لکھنے کا جذبہ پیدا ہوا، آگے اس نے بھی کہ کوئی اچھی کتاب لکھی، یا اس کتاب کو پڑھ کے اس نے بھی آگے کوئی نیکی کی، اس نیکی کو دیکھ کر آگے کسی اور نے نیکی کی، تو یہ سلسلہ جب تک آگے چلتا رہے گا، یہ انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے باہر گرمیوں کے موسم میں ایک واٹر کولر جو ہے وہ لگا دیتا ہے کہ چلو یہاں سے لوگ گزرنے والے ٹھنڈا پانی پئیں گے، کوئی آدمی اس کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ کتنا اچھا کام ہے، وہ کوئی اور آدمی بھی اپنے گھر کے سامنے کولر لگا دیتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جتنے اس کو دیکھ کر اور اس سے آگے دیکھ کر واٹر کولر لگیں گے، اس پہلی دفعہ اس پہل کرنے والے کو ان سب کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ تو یہ
زندگی کے اندر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اس حدیث کی وساطت سے کہ زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا نیک کام ضرور کر کے جائیں کہ آپ تو دنیا سے چلے جائیں لیکن وہ نیک کام ہوتا رہے اور آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں جو ہیں وہ بڑھتی رہیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، لیکن اس کے دوسرے پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دوسرا پہلو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، جس نے من سن فی الاسلام سنتاً سیئہ، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جو ہے وہ شروع کیا، یعنی کسی غلط کام کو جاری کیا، تو جب تک وہ کام ہوتا رہے گا انسان کو اس کے گناہ کا حصہ بھی ملتا رہے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال میں بات سمجھائی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کا گناہ قابیل کو بھی حصہ ملتا رہے گا۔ جی ہاں ناظرین، آج کل ہم ٹک ٹاک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بہت سی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جو غیر اخلاقی ہیں، جو بیہودگی پر جو ہے وہ مبنی ہیں۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جب آپ نے ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی، اب وہ ویڈیو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے وہ دیکھی۔ آپ کی اس غلط بات کو، اس بیڈ ویڈیو کو، اس نیگیٹو پوائنٹ کو لے کر اگر کوئی آگے برا کام کرتا ہے، اس بری ویڈیو کو دیکھ کر آگے کوئی اور اس طرح کی غلط ویڈیو بناتا ہے یا اس کو دیکھ کر کوئی اور غلط کام کرتا ہے، تو ناظرین اکرام آپ کو اس کے گناہ میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ آپ اپنے بستر پر سوئے ہوں گے لیکن آپ کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا جو ہے عمل نامہ کٹ جائے گا، آپ عمل نہیں کر سکتے، لیکن جب تک وہ آپ کا جاری کیا ہوا غلط ویڈیو، غلط میسیج، غلط بات جو ہے وہ پھیلتی رہے گی، لوگوں تک پہنچتی رہے گی، لوگ اس کو فالو کرتے رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال کے اندر گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ فیصلہ اب ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ کام کر کے جانے ہیں جو ہماری نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے، یا ہم نے وہ کام کر کے جانے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گناہوں میں اضافے کا بنے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔